نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات عزیز وقار، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بفضل اللہ تعالی مدعو علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں اور تادیر انہاں دے خطابات دا سلسلہ شروع رہے گا، کیونکہ پہلی تقریر مشکل ہوتی ہے، آغاز تھوڑا جا اس واسطے جلسہ شروع کرنا بدن جھجک آندی ہے، وہ شروع میں کوشش کرنا تھوڑی جھجک سنن واسطے لانا اور خطبات بیان کرنے واسطے لان دی کوشش کرنا، پھر انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. تھوڑا جا میرے قریب ہو جاؤ تو سر اے ساتھی قریب قریب آ جی، تو پہلی گل نہیں مننی تو بعد کیڑی مننی، آگے ہو جاؤ، نیڑے ہو جاؤ، فارسی سمجھے ہو تو آن نہیں آکھا تسی تخصص والے بیٹھے بیٹھے، اے جڑے غیر تخصص ہے نا یہ سارے کیا ہو نیڑے نہیں کھول جو دروازہ کیڑا پو ماں لگی ہے تو آن لگی امچار کوئی ہوا آن جو باہر اندر یہ ساری اندروں باہر ہی جاؤں نہیں. جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ روشنی چند گزارشات عرض کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیتا ہے المؤمنین، مومنین تھے، اور یقیناً اس آیت تھے، اس لفظ دے پہلے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہوئے گی، سنائی ہوئے گی صحابہ کرام لو، تو سامنے کون سن؟ صحابہ ہی سن.
اور کیسے عظیم لوگ سن کہ جڑی آیت پڑھی جاندی سی وہ دے مخاطب وہی ہوتے سن. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیتا ہے مومنین سے. کیڑا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہاں اور انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجے. دو چیزاں اس جملے چ بیان ہوئی نا کہ انہاں چ رسول بھیجے یہ احسان ہے. نال یہ دوسرا بھی احسان ہے کہ انہوں نے وچوں ہی بھیجے. کسی اور جنس چو مستورات چپ کر جاؤ، عورتوں کی آواز تھلے آ رہی، خاموش ہو جاؤ، لگتا ہے جو منگنی تے بیٹھے ہو، بس جلسے تے کھٹ ہویا. مسجد کوئی احترام دا خیال کرو، تھوڑی آواز نہیں تھلے آنی چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جو میں کہنا ہے نا اونجوں اونچا بولنا ہے. مخلوق بنائی ہے اللہ نے ایسی ہے کہ چپ ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں. چلو توجہ فرماؤ، تسی سمجھاؤ گے تھوڑی بولی سمجھیے نے بابا بھیڑا، میں شاید کوئی اور سمجھان دے. اچھا صحیح بات، انہاں دا بھی قصور تھے کوئی ہون جائے گی. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. عجیب گل ہے، میری نہیں جا رہی، انہاں دی آ رہی. کمال، انہوں لاؤڈ سپیکر تو بغیر آن رہی ہے، میری سپیکر نال بھی نہیں اور تھال جا رہی. اذ بعث، چلو تسی توجہ فرماؤ. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان فرمایا اللہ نے مومنین سے کہ انہاں دے وچ اور انہاں وچوں ایک رسول بھیجے. پہلا احسان یہ کیتا ہے کہ رسول بھیجے. دوسرا احسان یہ کیتا ہے کہ بھیجیا بھی انہاں دے وچوں، کیونکہ ہم زبان اور ہم جنس شخصیت دی بندہ بات نو چھیتی سمجھتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے. اسی بات سے اللہ نے ہمیشہ رسالت بشریت ہی کی رکھی. قرآن پاک دوسرے مقام تے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین چلن پھرن والے فرشتے ہوندے، نوری ہوندے، تو انہاں وال کوئی رسول بھی میں آسمان تو فرشتہ ہی اتار دا تاکہ انہاں لئی وہ نمونہ بنے. ذرا توجہ کرو، جے رسول آ جاتا جنات چو تے ساڑے لئی نمونہ بن سکتا نہیں سے. کیوں؟ جن رسول ہوتا تے اس نے نظر تے آنا کوئی نہیں سی. تو جدو نظر نہیں سی آنا ساڑے لئی وہ نمونہ نہیں سی بن سکتا. وہ دی عادات وکھریاں، اتوار وکھرے، خوراک وکھری، معاملات ساڑے لئی وہ نمونہ نہیں سی بن سکتا. دوسری صورت یہ سی کہ رسول آندہ فرشتے آنچو، دوسری مخلوق پھر فرشتے ہی یہ فرشتے جو رسول آندہ تے یہ اپنی اصل صورت چاندہ تے سانو نظر نہ آندہ. تے جو نظر نہ آندہ تو پھر ساڑے لی نمونہ کیوں میں بن سکتا سی. نہ وہ کھاوے، نہ وہ پیوے، نہ وہ حاجت دیگر معاملات بشریہ اس نال نہیں سن. تو ساڑے لئی وہ نمونہ کس طرح بن سکتا سی؟ دیکھو جے فرشتہ بھی رسول بن کے آندہ تھے انہیں کیڑی صورت جانا سی؟ ساڑے صورت چاہیات اصلی صورت چاہتا تو سان نظر نہیں سی آنا. سانو نظری آن لئی انہوں انسان بننا پینا سی. تے جے بشر نوری نے بھی انسان بن کے ہی آنا سی تے جن نے بھی انسان بن کے نمونہ بننا سی تے بہتر نہیں انسانہ جو ہی نبی بن جائے. بس جدو انہاں جو بھی آنا ہے تے انسانی صورت ہی آنا ہے. تو اللہ نے اس معاملے نو کس طرح
قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے اور وضاحت فرمائیے کہ اصل رسول بھیجے ہی تواڈے وچوں میں تاکہ یہ اعتراض رہے نہ کیوں جے آندا فرشتہ وہ کہندا میں 5 ٹائم نماز پڑھوں تو تساں کہنا سی انسانہ بس یہ بڑی اوکھا کام ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ تو انتے پتہ نہیں نبی پاک نو کیوں نبی ہوندا فرشتہ نوری بس نہ تسی کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کمانا ہے نہ خوشی نہ غمی نہ شادی معاملات جے ساڑے اور سارے معاملات توڑے ساڑے نال ہون تے پھر پتہ لگے وہ 5 ٹائم نماز کیوں ہے اوکھے اللہ پاک نے کس طرح انتظام کیتا ہے کہ ایک بشر رسول بھیجیا ہے تاکہ سارے لوازمات بشریہ دے نال ہون اور وہ سارے کم معاملات ادا کرن اور کون اس طرح کرو جو میں نبی اللہ رسول کر رہا ہوا رسول دی تعریف ہی چاہیے عقیدے دیا کتاب اچھے بات موجود ہے تخصص والے جانتے ہوں گے کہ عقیدہ طحاویہ وغیرہ اندر رسول دی تعریف ہی یہ بات لکھی ہے کہ رسول آندھے اس بشر نے جنہوں اللہ اپنے احکامات دے کے انسان اول بھیجے رسول دا معنی یا رسول دی تعریف یا رسول آندھے اس فرشتے نے نہیں آندھے اس جنوں نے نہیں رسول آندھے اس بشر نے جنہوں اللہ اپنے احکامات دے کے انسانیت وال بھیجے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم فرمایا محبوب اساں احسان کیتا ہے اہل ایمان سے کہ تانوں بھیجے اور انہاں وچوں بھیجے تسی جا کے کی کرو یتلو علیہم آیات تاکہ وہ رسول آئے اور اللہ دی آیات آ کے انہاں انسانات اس قوم تے پڑھے قرآن پڑھے گا تے ہوئے گا کی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اس قرآن دے ذریعے اس تلاوت دے ذریعے اور نبی انہن پاک کرے صاف کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تزکیہ کر کے صاف کر کے دل دی مجائی کر کے پھر انہاں تعلیم بھرے قرآن دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تھی جتنا دل علودہ ہوئے گناہگار ہوئے اتنا قرآن و سنت نور اندر آندھا نہیں پہلے تزکیہ ایک آیت بعد ہی تزکیہ دا بھی ذکر ہوئے تزکیہ کرے تزکیہ ہوئے تزکیہ کرن دے نال نال اور تزکیہ دا ذریعہ کی دل صاف کرے پاک کرے کہ دے ذریعہ قرآن دا ذریعہ یاد رکھیے دل دے ہوتے اثر کرنے والی اللہ دی زمین تے ایکو کتاب قرآن مجید قرآن مجید اور نبی علیہ السلام دی حدیث دا تعلق ہی انسان دے دل دے نال اندر باطن نو پاک کرنا اندر دی صفائی کرنا اندر دی طہارت کرنا دل دی تربیت کرنا دل نو صاف پاک کرنا کوئی اور موسیقی یا کوئی کتاب یا کوئی رسالہ کوئی شے ایسی نہیں جڑے جا لگے دل نو جدوں بھی صاف کیتا ہے قرآن نے کیتا ہے اور مصطفیٰ دی حدیث نے کیتا ہے اس واسطے اللہ نے قرآن پاک نبی علیہ السلام نے دل انور تے نازل فرمایا نزلہ علی قلبک محبوب اسلام توڑے دل تے اس قرآن نازل فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام نے دل دی صفائی طہارت کرن لئی اللہ نے آپ کو نسخہ دیتا ہے کہ جاؤ رسول بن کے جاؤ قرآن لے جاؤ سنت لے جاؤ یہ ذریعے انسان پاک کرو صاف کرو یہ ڈیوٹی ہے اور جیڑی قوم تو دے رہے ہیں تیار کرن واسطے اس قوم کی پہلی حالت کیے فرمایا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بڑی کھلی گمراہی چے قوم پئی ہوئی تسی جا کے اس گمراہی ترن بار کٹو نکالو اور انہاں دے تزکیہ کرو دل صاف کرو پاک کرو ظاہری طہارت باطنی طہارت حصی طہارت مانوی طہارت ہر لحاظ نال ان پوری طرح پاک اور صاف کر دو قرآن لے جاؤ اور اپنی سنت ذریعے اندر پاک صاف کرو ہر قسم دی گمراہی جڑی ہے وہ ختم کر دو گمراہی کیڑی سی اس قوم ہے جے گمراہی نے ویکھنا سی نا جعفر طیار دی جڑا خطاب سی نا نجاشی دے سامنے او دے وچ انہاں سارا دسیا کہ اسی کس قسم دے لوگ ساں جے دے وچ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے پھر رسول اللہ نے آگے کی تربیت کیتی ہے انہوں پڑھنا ہوئے تو حدیث رقل جڑی صحیح البخاری چھوندی ہے نا ابو سفیان دے جملہ پڑھو حجی مسلمان نہیں تے کہن لگا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کس چیز دی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں
یہ دو حدیثاں سامنے رکھو، جعفر طیار اور سیدنا ابو سفیان دیا دو حدیث سامنے رکھو گے نا تے بات ان سمجھ آگ۔ ایک حدیث ہے توہانو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دی تفسیر نظر آئے گی، اور دوسرے جو تقریر و خطاب دے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ دی عملی تفسیر نظر آئے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اس قوم دی حالت کیے، انہوں سوارن لئی قوم دی تربیت لئی آپ کو کل وقت ملے ہے 23 سال، 63 سالہ زندگی، 40 سالہ نبوت اعلان ہویا ہے، 23 سال آپ کو ملے ہے تربیت لئی۔ 23 سالہ آپ نے انج تربیت کی تھی کہ تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب جماعت تیار کی تھی۔ کتنی 23 سالہ میں 1.5 لاکھ۔ این چھوٹی جے مسجد نبی چھپر جا پایا ہویا ہے، اتھو کام شروع ہویا ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ ایکڑچ، نہ 2 ایکڑچ، نہ 4 ایکڑچ، نہ کوئی کمرے، نہ کوئی شہر ہے۔ یہ میں توانوں طلبان سمجھا رہے ہیں تاکہ توانوں سمجھ آ جائے کہ ہم کتھو شروع ہوتا ہے، کتھو شروع ہے۔ باقی بزرگان سمجھان واسطے تو پیچھے مولانا اقبال صاحب بیٹھے، تخصص عالم سمجھان واسطے شیخ ظہیر صاحب بیٹھے، بابن سمجھان واسطے قاری خالد مجاہد صاحب بیٹھے۔ میں صرف توانوں ایک سبق ایک پیغام پر لے آنا چاہنا جی توجہ فرماؤ۔ 23 سال وقت ملے ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت واسطے تے کام کے تو شروع ہے۔ اصل مصیبت ساڑھے تھے کہ اسی رفع الیدین علی سنت مر مٹنے، اب باقی اور کسی سنت تن کوئی پرواہ نہیں۔ باقی سنن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نو نمونہ بنانا ہے نا۔ اب ایک آغاز ہو رہا ہے، عمارت کچی ہے، چھپر ہے، تے کھجوراں دے پتے دے چھاتے پے ہوئے نے، بارش آندی ہے تے کچڑ ہوندہ ہے تے سجدے مٹی لگ جاندی ہے، ایک چھوٹا جہا چبوترا ہو تھڑا جہا بنے ہے، او دے ہوتے طلباء اسلام، طلباء دین، غرباء صحابہ طلباء پڑھ رہے ہیں۔ کوئی لنگر دا انتظام نہیں، کوئی باورچی دا انتظام نہیں، پتہ ہے تو ہمیں کوئی شے نہیں، کوئی راشن دا اکٹھا انتظام کوئی نہیں، صبح کتھوں کھاونا ہے پتہ کوئی نہیں، شام کتھوں آونا ہے پتہ کوئی نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، پچھے بہ کے کوئی سرمایہ دار تے جگیردار کوئی نہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کس انداز ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قاری صاحب سن دے پہ ہو؟ قاری صاحب سباشرہ قارئ ماشاءاللہ۔ یہ جڑی میں قرات پڑھدا پہ 18ویں، انہاں 17 پڑھی گا۔ توجہ ہے، یہ ہن ویندن با ایک قرات کتھوں آندی؟ ایک قرات ساڈی اپنی۔ توجہ تہاڈی توجہ میرے آل سنیے، غور فرمائیے، جڑا مسئلہ تم سمجھانا چاہنا سمجھی۔ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت آغاز فرما رہا ہے۔ 23 سال عرصہ نبوت دا، کتنی جماعت تیار ہوئی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ تے تواڈی اس مسجد نو بنیا 50 سال ہو گیا ہونے، یا اس تو بھی زیادہ ہو گیا ہونے۔ کتنی جماعت بنی ہے؟ ساڑی مسجد لے لو، کوئی مسجد لے لو، اے مطلب نہیں کہ تواڈی مسجد نشانہ بن رہی ہے، کوئی مسجد لے لو پورے ملک ہے جڑا بہتا کہے گا نا میں تیر مار چھڑیا ہے، میں بڑی محنت کی تھی، رات دن ایک کی تھے، میں مسلک تے تربیت کی تھی، وہ بھی 400-500 تو زیادہ بندہ 20 سالت پیش نہیں کر سکتا۔ کتنا معصوم مربی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پاکیزہ ہستی و شخصیت نے کہ 23 سالہ میں 1.5 لاکھ جماعت صحابہ دی تیار کی تھی۔ تے جماعت تیار کنا چکی تھی؟ اسا کنا چو اہل حدیث بنانے نے؟ مسلمانہ چوئی نا، بھائی مسلمان ہی نہیں سارے، کلمہ گو نے، جتنے بھی مکاتب فکر نے،
اسی انہاں چو اہل حدیث بنا لی تو بڑے خوش ہونے با میرے نہ محنت نال 100 بندہ اہل حدیث ہو گئے، کوئی آدھا ایسا محنت کی 200 ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ صحابہ بڑے ہیں مسلمانہ چو نہیں کفار چو، تے عرصہ کتنا ہے 23 سال دا، تے حالت کی ہے جس حالت چو نکلے نے فرمایا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمرائی اندر 23 سال اندر نبی علیہ السلام نے تعلیم تربیت تزکیہ فرمایا ہے۔ 23 سال بعد حالت کی ہوئی، 23 سال بعد نبی پاک نے اپنی جماعت نو پیش کیتا ہے امتحان واسطے، یا اللہ ہن لے لو امتحان، پڑھا چھوڑے سارا کچھ، صرف ناو رجال رجول جو کچھ ہے جی پڑھا چھوڑے، تسی امتحان لے لو۔ امتحان کون لے رہے ہیں؟ اللہ۔ تربیت پڑھایا کس ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے امتحان کس دا لیونا ہے؟ اللہ نے، زہر دا نہیں، صورت دا نہیں، والا دا نہیں، لباس دا نہیں، امتحان لیونا ہے جنہوں اللہ لوے امتحان دل دا لیندہ ہے اندر دا، تے اندروں پاک ہوئے نہیں یا نہیں، جڑا زہری طہارت پکیدگی لئی پھرنے نا اندر جڑے کوڑ نے، ہستے، کینے، بغضے، چغلیے، حرام خوریے، گناہ نے، بدکاریے، بے حیائیے، فاشیے، ایک دوجنا جھگڑے، لڑائیے، کینے اور دے دل چ دوجنا بغضے، اے اندر دا امتحان لے آئے اللہ پاک نے کہ اللہ میں انہاں دے اندر نو صاف کیویں کیتا ہے، ویکھو انہاں دے اندر کی اندروں چیز مکے تے گل مک دی ہے نا۔ فرمایا یا اللہ ویکھو اندر کی، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا محبوب تسا کمال کر چھوڑیے، انہاں دے دل سوائے میرے ڈر دے شہر رہی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، ایسی پکیزہ جماعت۔ یا پنجابی یہ سمجھو کہ 1.5 لاکھ جماعت اندر ایک بھی کر لو جو کچھ کرنا ہے، کھلی اجازت ہے، ہاں میں تیار کر دوں، میں کڑا جلسہ پہ کرنا، تو کر لو جو کرنا، اپنا انتظام پورا کرو۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں اساں احسان کیتا ہے، مومنات انسانیت احسان کیتا ہے، انہاں وچ رسول بھیجیا انہاں دے وچوں تاکہ میرے رسول جائے آیات پڑھے اور پاک کرے اور کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے۔ نبی علیہ السلام تربیت فرما دے رہے، 23 سال تربیت فرما کے فرما میرے اللہ لو اس جماعت امتحان، اللہ ان دل دا امتحان لے رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا محبوب جی اساں تھوڑے صحابہ دے دل ویکھے نے سوائے تقوی دے اندر کوئی چیز نہیں، اور سنو دے دل اندر پھر جو صاف ویکھے ہے، پاک ویکھے ہے، پھر لکھے کہ یہ دل اندر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دل اندر اسا ایمان نو لکھ چھوڑے ہیں، انہاں دے دل اندر نفرت پا چھوڑی ہے کس وادی وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہاں دے دل جڑا ناپسند کردا ہے کفر نو نافرمانی نو، بس تقوی ہی تقوی دل اندر ہے۔ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، انہاں دے دلاں جو سوائے میری رضا دے کوئی چیز نہیں چاہندے، نہ دنیا لئی آئے نے، نہ مال لئی آئے نے، نہ کسی اور لالچ اندر آئے نے۔ اللہ جی یہ نبی پاک دے قریب آئے کیوں نے، کادے لئی آئے نے، اس ارادے نال آئے نے کہ حکومت مل جائے گی۔ نہیں لوگوں سنو، حکومت لیون واسطے بندہ ادو آندا ہے جدوں اقتدار مل رہے ہون، ٹکٹاں جناب وڈیاں جا رہی ہون، گورنرشپ تقسیم ہو رہی ہوئے، وزارتاں تقسیم ہو رہی ہون۔ صدیق تے عمر عثمان علی کدوں آئے نے جدوں اکلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوجا نال ہے کوئی نہیں، کہ وہ سمجھا جائے کہ کامیاب ہو جان گے۔ ہجی او مولا موقع تھے آیا نہیں، اذا جاء نصر اللہ
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ہجے اے موقع تے آیا نہیں، ہجے اسلام نے نب غالب آیا نہیں، ہجے اسلام نو غلبہ ملیا نہیں، ہجے اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں، ہجے زجرہ پوری دنیا اسلام دا خلخلہ مچیا نہیں، ہجے غلبہ آیا نہیں، ہجے اس مقام تے نہیں پہنچیا جنہی بشارت قرآن اندر ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہجے پورے ادیان تے اسلام غالب آیا نہیں. اس ویلے صدیق آ رہے ہیں جدو نبی پاک کو مال بھی کونی، دولت بھی کونی، فوج بھی کونی، جتھا بھی کونی، برادری بھی کونی، ساتھی بھی کوئی نہیں. ادا مطلب ہے لالچ لئی نہیں آئے، لالچ لئی ادو آندا ہے جدو پتہ ہوئے باؤن لوٹا بندے کدوں بن دے پتہ تو انہوں اے سارے سیاسی لوٹے کدوں بن دے نے جدوں پتہ لگے باؤن جناب عمران خان بالکل وزیر اعظم بڑا نام ہے ہوں سارے لوٹے بن گیا. جدوں کو پتہ لگے گا 9 مہینے بعد انہیں اپنے بیوی نہیں چھڑ دیتا ہے سانو کیلا بنا ہے پھر پچھانوں آنے کوشش کرتے ہیں. یعنی ویکھو حکومت ملن دا چانس ہوئے نا، اقتدار ملن دا زہری امکان ہوئے، پھر جناب اپنی جماعت نے چھڑ چھڑ کے نال لڑن دی کوشش کرتے رہتے. جدوں پتہ ہوئے کہ سوائے مایار کھان دے کوئی سامنے امکان نظر نہیں آما. صدیق اس ویلے مسلمان ہوئے نے جس ویلے نال کوئی بھی نہیں، عمر اس ویلے آئے نے جدوں چند بندے نال نے، اور سیدنا عثمان تے علی کس وقت آئے نے جدوں چند افراد نال نے. ذرا سنیے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام دی. ہن 23 سال تربیت ہوئی ہے، جماعت تیار ہو گئی، بن گئی. کتنی جماعت بنی ہے؟ 1.5 لاکھ تقریباً. انہاں وچ کتنے داڑھی منڈوان والے سن؟ شاباش کسی نے پتہ ہوئے تے کوئی دسے. 1.5 لاکھ اندر ایک بھی نہیں جڑا داڑھی کٹوائے مڑوائے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا سود کھاوے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا جھوٹ بولے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا جناب نماز نہ پڑھے، ایک بھی ایسا نہیں. پوری جماعت اندر کتنی پاکیزہ جماعت ہوئے گی صحابہ کرام. 23 سال تیار ہوئی ہے جماعت. فرمایا پہلے حالت کی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضلال مبین کی ہے پہلی حالت کی ہے اس قوم نے. اللہ فرماندے نے کہ پہلی انہوں دی حالت کیفیت كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اُتے جہنم دے گڑے دے کنارے دے پہنچ گئے سن. اے حالت سے پہلے جدو نبی پاک آئے 23 سال تربیت فرمائی ہے فان اللہ نے جہنم تو بچا کے کتے پہنچا چھوڑے ہیں. فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ. نبی ماں تربیت فرما دیں گے، جنتی بشارتہ دیں گے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تے کھڑے نے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ دے مقام تے کھڑے نے. 23 سال چینج تبدیلی کی میں آئی ہے. آپ نے نام لے لے کے فرمایا سیدنا ابو بکر جنت جاننے، سیدنا عمر فاروق جنت جاننے، سیدنا عثمان جنت جاننے، سیدنا علی مرتضی جنت جاننے، تلا زبیر سعد سید ابو عبد عبیدہ ابن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف جنت جاننے، کہتے سیدنا معاویہ جنت جاننے، کہتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ بشارت عطا فرمائیے، کہتے سیدہ عائشہ بشارت عطا فرمائیے، کہتے سیدنا اوقاشر بشارت دیتی ہے. اے بشارتہ اس قوم نو ملیاں نے جڑی وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کوئی گمراہی اندر 23 سالہ بعد حالت کی ہے. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نبی علیہ السلام کی تربیت حاصل ویکھو. حج فقہ حنفی آئی کوئی نہیں، شافی آئی کوئی نہیں، مالکی امام مالک جمع کوئی نہیں، احمد بن حنبل دنیا تے آئے کوئی نہیں، سلسلہ چشتی حج بنیا کوئی نہیں، اویسی آئے کوئی نہیں، سیفی بنے کوئی نہیں، حج رسوی آئے کوئی نہیں، تے بریلی جو بندی دا تصور دنیا اندر کوئی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق تے کوئی اے جناب ساری چیزاں نہیں، کوئی فقہ نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی جناب اے سارے سلسلے جڑے بڑے نے، نقش بندیاں چشتیاں سور وردیاں جمیریاں میریاں کوئی بھی نہیں کہ ایک دنیا اندر ویو علمہم الکتاب والحکمت. کتاب و حکمت، کتاب و سنت. نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت نال ایک جماعت 1.5 لاکھ دی تیار کی دیئے. اور جماعت تیار کیوں نہیں ہوندی جناب؟ کوئی آنا ہے کہ اسی صحیح ہونا چاہتے ہو جناب سیفی بن جاؤ تے پگڑی بہت بڑی چوڑی لمبی پالو تے حال اندر بند ہو جاؤ، حال اندر بند ہو کے جناب ایک دوجن ہاتھ لاؤ تے کرنٹ لگے گا تو ہی صاف ہو جاؤں گے. کوئی اندر میرے سلسلہ منسلک ہو جاؤں تے جناب صاف ہو جاؤں گے. کوئی اندر میرے پیر دی بیعت کر لو، پیر انشاءاللہ اندر تک پہنچائے گا اور صاف کر دے گا. پا کر سنو، کوئی زمانت کتاب نہیں، کوئی زمانے اندر کتاب ایسی نہیں، کوئی ہستی و شخصیت ایسی نہیں جڑا تھوڑے دل نو پاک کرے. دل نو پاک کر لئی اللہ نے سبحان تو قرآن نازل فرمایا ہے، حدیث نازل فرمائی ہے. جس چیز دے نال دل صدیق دا صاف ہویا ہے، جس منجر دے نال عمر فاروق دا دل صاف ہویا ہے، جس دے ذریعے عثمان و علی صاف ہوئے ہیں، جس دے ذریعے طلحہ و زبیر دے دل صاف ہوئے ہیں. وہ کیڑی چیز ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حیرانگی دی بات ہے صحابہ کرام نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی نہ چشتی نہ سروردی نہ اجمیری نہ کسے پیر فقیر دی بیعت کیتی ہوئی ہے. صحابہ دے جنت جان واسطے قرآن کافی ہے، صحابہ دے جنت جان واسطے حدیث کافی ہے، صحابہ دی تربیت لئی قرآن و سنت کافی ہے، صحابہ کرام دی کامیابی لئی قرآن و سنت کافی ہے. ہجے سارے جناب سلسلے جڑے بڑھائے گئے کوئی آندہ ہے وہ جدیاں انہیں جناب فرائض نے دینیاں سنتا اتنے مستحبات نے، کوئی آندہ غسل دینے فرائض نے، کوئی آندہ مسواک ڈٹ گٹ ہونا چاہیے تے لمبا ہوئے تے جناب اتے شیطان بہ جاندہ ہے، چھوٹا ہوئے تے بیماری لگ جاندی ہے. کوئی آندہ استنجا کرن دے انہیں طریقے دینے آداب نے. جناب جب تک یہ چیزاں نہ سمجھ آون تے بندہ پاک نہیں ہو سکتا. لوگوں سنو یہ ساری فقہی چیزاں ہجے آئیاں کوئی نہیں، یہ ساری چیزاں بڑیاں کوئی نہیں. زمانے اندر صحابہ کامیاب ہو گئے، صدیق کامیاب ہو گئے، عمر عثمان علی کامیاب ہو گئے. امامن جان دے بھی کوئی پہچان دے بھی کوئی. یہ مطلب جنت جان لئی امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک احمد بن حنبل تعارف تے پہچان ضروری نہیں. جنت جان لئی کسی سلسلہ منسلک ہونا ضروری نہیں. جنت جان لئی کسی رنگ دی ٹوپی تے پگڑی ضروری نہیں. جنت جان لئی کسی اور ہستی و بستی دی طرف نسبت ضروری نہیں. جنت جان واسطے ضروری ہے ہاتھ قرآن و سنت ہوئے اور دنیا و آخرت توڑے امام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. ٹائم ہو گیا تھے 10 دے آج ٹائم ہوتا نہیں ہو گیا ہوئے ہی کوئی نہیں ابھی تک ٹائم. اچھا کنے بجے ٹائم شروع کی تھی اس تقریب سیدھی گل دسیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلے حالت کی
ہے، پیسے تے لڑ رہے ہیں، مال تے لڑ رہے ہیں، قتل و غارت جاری ہے۔ ہن اسلام تو بعد تربیت تو بعد تربیت رسالت تو بعد صحابہ دی حالت تبدیل کیویں ہوئی ہے، چینج قرآن و سنت دی کیویں آئی ہے۔ جڑے مال ٹکے تے لڑ رہے ہیں، درم تے لڑائی ہو رہی ہے، ہن حالت کی ہے؟ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر ایک مہمان آیا ہے۔ کتنے مہمان آئے؟ ایک کو مہمان۔ تو نبی علیہ السلام دے گھر کتنے آئے؟ 9 بیویاں دے حجرات، 9 یا 11 بیویاں دے حجرات گھر۔ آپ نے ساریاں بیویوں وال پیغام بھیجا، ایک مہمان لئی کھانا۔ ساریاں گھروں جواب آیا ہے ساڑھے گھر ایک مہمان دا بھی کھانا کوئی نہیں۔ ہن تھوڑی جی ہانڈی خراب ہو جائے تو پورا مدرسہ سر تے چک لیندے ہو۔ ایک 9 گھر رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے دوجا طریقہ کی دس ہے، پہلے کدھر پہ بھیجے؟ اپنے گھر پیغام بھیجے، اپنے گھر۔ نبی علیہ السلام نے مسجد مہمان آیا پیغام کدھر بھیجے؟ پہلے اپنے گھر شے ہوئے نا، تو پھر کسی کو منگن دی کی لوڑ ہے؟ گھر پیغام بھیجے۔ ساری ازواج رسول والوں جواب آیا، محبوب جی گھر کھان لی کوئی چیز نہیں، گھر شے ہے ہی کو نہیں کھان لی۔ تو ان جب بندہ کوئی کہے با تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ دے منہ تھوڑی مٹی پانی ضروری نہیں، بس تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں تسی دین دے ہوتے میں کھانا رسول اللہ اپنے گھر کھان لی شے کو نہیں، تینوں پر کی بھیج دے؟ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں دیندہ اللہ تے کھاندے رسول اللہ نے، دیون والا اللہ کھاندہ ساری مخلوق۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ، رزق تلاش کرنا ہے کدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ کا۔ نبی علیہ السلام دے گھر ہے کون ایک مہمان کھانا کھلان لئی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں، کوئی ہے جڑا رسول اللہ دے مہمان نو گھروں کھانا کھلائے؟ ایک صحابی لے گئے اپنے گھر اندر، وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے حالت پہلی ہے، ہن حالت کی ہے؟ مال جمع کرنے والے، مال اکٹھا کرنے والے، مالا سے لڑنے والے، جناب ہن حالت کیفیت کی ہے؟ گھر گئے جا کے تو بیوی نے پوچھے ہے، جا کے مہمان نو بٹھایا، گھر جا کے بٹھایا۔ حافظ زبیر علی صحیح اللہ نے قبر تے کروڑا رابطہ فرما، اس حدیث نو لکھ کے بیان فرما دن کہ لگتا ہے کہ ہجی آیت پردہ نازل نہیں سی ہوئی۔ گھر جا کے بٹھایا، بٹھا کے بیوی نے پوچھنے لگے کہ گھر کھان واسطے کوئی ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑا جا ہے کھانا، سالن تھوڑی روٹی، تے کھانا بچیا نے بھی ہے، تے کھانا تسا بھی ہے، تے کھانا میں بھی ہے، تے ایک بندے دا کھانا ہے۔ فرمایا کیسے لوگ نے بلا ہے کوئی اس زمانے اندر؟ صحابہ دا نام لینا سوکھ ہے، جماعت بنانے بھی سوکھی ہے، روٹی منگنی نہ دے ناتے سوکھی ہے، اتنے پہنچنا بڑا اوکھا ہے۔ تاں قرآن نے پابند کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان دھادار لوگوں ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے نے، پھر تسی ہدایت یافتہ ہوگے کہ صحابہ کرام امتحان ایمان لے آئے۔ توجہ فرمایا گھر اندر کوئی کھان واسطے چیز، فرمایا ایک بندے دا کھانا، فرمایا چولہے تے ہانڈی رکھ دیو، پکڑ دے بہانے دے بچن تھپکی دے کے سوا دیو۔ کون ہے جڑا مہمان نو کھوائے تے اپنے حقیقی پتران بھوکیاں سوا چھوڑے؟ اس مقام تے پہنچے نے صحابہ 30 سالہ دی محنت، ہون سے اکٹھا کھاوی تے بوٹیاں دوجے پاس، ہون تے سارے ٹینشن چاہتے ہیں میں بوٹیاں دوسرے پاس ہیں، مارے گئے سے انہوں تھوڑیاں لبھیان میں انہوں بہتیاں لبھیان میں تھوڑیاں لبھیان، کوئی کسے پیچھے لڑتا ہے، کوئی کسے پیچھے لڑتا ہے، کوئی بوٹیاں پیچھے لڑتا ہے، کوئی روٹیاں پیچھے لڑتا ہے۔ یہ ساری بیماری اللہ دی قسم ہے ساڑھے دل انج صاف نہیں ہو سکے جی میں مصطفیٰ نے صحابہ دے دلہ دی پاکیزگی فرمائی۔ یہ لڑائیاں چھوٹیاں موٹیاں لڑائیاں ہیں نہیں اس وجہ، دل صاف نہیں، دل اندر کوڑ ہوئے نا جو مرضی کر لو پھر بند کوڑ نکل آندہ ہے، باہر زہر ہو جاندہ ہے۔ اے ویکھنا یہ دل اندر صاف ہوئے تے کیسے پاکیزہ لوگ نے ورما اپنے بچیاں نو تھپکی دے کے سوا دے، انہیں کہا او تے سو جان کے میں تے تسی،
فرمایا تساں پتہ کی کر رہے جب کھانا لگ جائے تو تساں بتی بالن دے بہانے لگنا ہے تے بتی مارنی ہے پھوک او ایسی بانت تے تساں بالن دے بتی جلان دے بہانے ایویں وقت گزار دے بنا ہے اندھیرے اندر میں ایویں ہاتھ منہ ہلاندہ رہاں گا مہمان کھا لوے گا مصطفیٰ راضی ہو جان گے اللہ راضی ہو جائے گا. یہ حالت کفی صحابہ کرام نے یہ تربیت قرآن دی تربیت سنت دی تربیت قرآن دی تربیت کتاب و حکمت دی جدوں قرآن سنت پڑھنے والا بندہ ہو جائے جو علم قرآن دا حدیث دا اندر آندہ جاندہ ہے بندے دے دل دے کوڑ نکلتے جاندے نے ساریاں لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد بغض کینہ حسد بیماریاں ہیں نہیں اس دل جدی توجہ قرآن تے سنت علم واللہ اویکھنا ہن کی ہوئے کھانا کھا لے مہمان نے سیر ہو کے رات گزر گئی سویرے مہمانوں لے کے مسجد نبوی چ نبی پر دور ہوئے کیا صحابی تے مسکراو ہے عرض کردہ محبوب جی کیوں مسکرا رہے ہو منو ہوئے کہ فرمایا جو کچھ تو رات نو کیتا ہے نا اللہ بھی اسمان تے مسکرا ہے صحابہ دی سیرت نو کردار نو ویکھ کے اللہ آسمان تے مسکراندا ہے تے جڑا زمین تے پریشان ہوئے اس تو بھی بڑا بلون کوئی بندہ ہو سکتا ہے اللہ آسمان تے مسکرا رہے ہیں صحابہ دی حالت کیفیت اور انہاں دی تعلیم و تربیت نو ویکھ کے صحابہ کرام کے میں دل دے صاف پاکیزان ہے وہ مشہور روایت ہے نا کہ زخمی صحابہ پڑے نے تے پانی منگیا ہے بلد سوچو کا اس صحیح روایت ذرا توجہ فرماؤ کا غور کرو تے سوچو تے سمجھو تے پڑھو کہ صحابہ کس مقام تے کھڑے کیوں تبدیلی آندی لڑائیاں نال جھگڑے نال نہیں کسی فلسفے نال کتاباں نال نہیں تعلیم و تربیت واسطے کوئی نصاب قیامت تک صحیح ہے جڑا نصاب رسول اللہ نے صحابہ نو عطا فرمایا دیکھو کی ہویا ہے صحابی رسول زخمی میدان جہاد اندر پانی منگنا ہے پانی لے کے دیکھ پھال والا صحابی پانی لے کے پہنچے ہے کہ دوجا زخمی آواز دیندہ منو میں پانی چاہیے ہے یہ زخمی حالت میدان جہاد اندر خون چاری ہے پیاس لگی ہے ہون تے جب خشک ہوئی ہوئی ہے انہوں پانی پلا دو میں نو رہن دے انہوں پلا دو دوجے تک پہنچے ہیں تیسرے نے آواز ماری ہے پانی میں کہ وہ آدھا منو رہن دے انہوں پلا دو ایویں 7 اصحاب رسول تک پانی جاندہ رہے ہیں یہ تو آخری تک پہنچے ہیں تے وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے ہیں پچھانوں پلٹے ہیں تے 6واں شہید ہو گئے ہیں اگے آئے ہیں تے 5واں شہید ہو گئے ہیں ایویں سارے پانی پیتے بغیر شہید ہو گئے ہیں ہن دسو انہاں پانی کتھے ملنا ہے انا آتی کل کوثر انہاں لوگن حوض کوثر دا جام کیوں نہ نصیب ہوئے جنہاں دوجن پلان دے خیال اپنی پیاس نو برداشت کیتا ہے تے اللہ نے پھر رحمت فرمائی ہے توجہ فرماؤ یہ تربیت مصطفیٰ تربیت پریشان نہ ہوئے کرو اے جڑے ساتھی طلباء تے دوجے ساتھی کوئی سر تو ننگا ہوندہ ہے تے کوئی داڑھی کٹواندہ ہوندہ ہے کوئی مڑواندہ ہوندہ ہے کوئی 10-15 دن دی گل ہونی ہے میں گجرال دن پنڈ تقریر کر رہا سا اے گل آگئی تو میں ایک بندے نے کیا با تو کھڑا ہو جا کلین شیوائی پوری طرح صاف ستھرا موال انج اس منڈے آئے نا چہرے تھے کیا بات سپیشل کوئی کریم لائی اس کھڑا میں کہا تم جڑی شیو کرائی ہے جن جی میں کہ کیوں کرائی ہوں بس ویسے ہی کرا لئی تو میں کیڑا بندہ ہے جڑا تنوں پسند آیا ہے جنہوں ویک کے تو متاثر ہوئے ہیں بھائی یار اینی دا بوتھا میرا بھی ہونا چاہیے جو میں دا وہ کیڑا بندہ ہے جنہوں تنوں متاثر کیتا ہے یہ جان تلے مو کرے گا کوئی بھی نہیں بس یہ ہمیں منائی میں کہا میں تو چہرے تے داڑھی رکھئیے تو میرا تاثر ذہن چاہیے ہے کہ میں کیوں رکھئیے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا چہرہ داڑھی والا سے میں نے انہوں نے متاثر کیتا ہے انہوں نے عمل نے سیرت نے چہرے نے تنوں بھی کسے متاثر تے کیتا ہونا ہے ہن کیتا سے نہ وہ عمران خان دا نہ لے سکتے نہ نواز شریف دا نہ کسی اور دا جڑا بے وقوف دا ویکھ لو یہ ساری حالت کیفیت کیوں بیماری اساں اصل اسلام نو شمینہ و شہد
یہ کوئی بیماری اللہ دی قسم ہے ساریا بیماری اسلام تو باہر جنہ تو متاثر کیتا ہویا نا یہود و نصارہ دے تہذیب ثقافت نے بسر تو ننگا ہونا چاہیے داڑھی منڈی ہونی چاہیے شلوار ٹکنا تو تھلے ہونی چاہیے یہ جنہ تو متاثر کیتا ہویا ہے انہوں نے کل کچھ بھی نہیں انہوں نے کھول کے ویکھو ماحول دیکھو گھر دیکھو یہ اپنی ثقافت تو تنگ آ چکے نہ غیرت نہ حیا یہود و نصارہ کو نہ شرم نہ عزت نہ پردہ کوئی شے بھی نہیں اللہ دی قسم ہے ساری رحمت اسلام جنے مسلمان ہوتے فخر کیتا کرو کہ اللہ نے اسلام دیتا ہے جہدے اندر ایک ایک چیز کوئی ہے ایسا کامل دین کامل رہنما جڑا یہ تربیت فرمائے میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو اس حدیث نو پڑھنا تھا میں تو بڑی لذت آتی سکون آتا نبی علیہ السلام فرمایا جدو چلو نا تو دو پیر توانے جوتی ہونی چاہیے یا دو پیر ننگے ہو ایک جوتی پا کے تو ایک پیر جوتی نو ایج نہ چلو کیوں کہیں توڑا توازن قائم نہ روے تجھے ڈیک پہو تے محمد مصطفیٰ نو توڑی اتنی ساروی تکلیف برداشت نہیں جس نبی نے تو نے چلن دا رنگ ڈھانگ دا سیا ہے وہ کیڑی بلا ہے جس تو تسی متاثر ہو کے مصطفیٰ نو چھوڑی پھر دے نبی علیہ السلام کی ذات پاک نو سارے امام الانبیاء نو چھوڑ کے کنا پیچھے لگ دے کس ثقافت دے دل داندو اے فنکار گلوکار اداکار ایک گندے مرد اور گندیاں عورتاں انہاں تو متاثر ہو آؤ متاثر ہونا ہے کناد یہ کشتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جڑا متاثر ہو نبی علیہ السلام دی ذات پاک تو انہوں نے حالت کیفیت کی ہوندی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موت و زندگی دی حالت کیفیت دے اندر روایت صحیح البخاری اندر موت و زندگی دی حالت کیفیت دے اندر نے اور آنتاں دے ذریعے پیٹ ذریعے خوراک بار آ رہی ہے حالت کیفیت ہے ایک جوان آیا ہے آگے تعریف کردہ ہے عمر تو شروع اسلام لے آئے اور اسلام واسطے بڑی قربانیاں دی تھی آنے تو اپنی خلافت دے دور دے اندر بڑا عدل تے انصاف قائم کیتا ہے ایویں تعریف کر کے پیچھے نو پلٹے ہے امیر عمر دی نظر پہ گئی ہے دے سلوار دے ہوتے جی ٹکنا تو تھلے جا رہی ہے امیر عمر نے آواز دی دی ہے فرمایا ارفع ثوبک یا ابن اخی اے میرے بھائی دے بیٹے بھتیجے اپنی چادر اٹھا کر لے کسی اور کو متاثر نہ ہو یہ اپنی طہارت پاکیزگی تقوی چاہنا ہے تے صفائی چاہنا ہے تے محمد دی سنت دی اندر اور کسی شہج کوئی اسی جڑے متاثر ہو یہاں میں نہیں سمجھ آندی با جڑے ٹوپی لاندہ ہے سار تو وہ کس تو متاثر ہے جڑا سلوار ٹکنے تو تھلے رکھ دے وہ پتہ نہیں کس تو متاثر ہے جڑی بی بی پردہ نہیں کر دی وہ کس تو متاثر ہے اسلام تے غور کرو نا اسلام آندہ عورت نو جے جمعہ واسے عورت مسجد چ نہ آوے تے اس تے جمعہ فرض کوئی نہیں آ جاوے تے اجازت ہے اسلام جے نہ پڑھے فرض کوئی نہیں پانچ اوقات نماز واسطے عورت مسجد چ نہ آوے نماز گھر پڑھ لوے مسجد نالوں گھر نماز پڑھے تو انہوں ثواب زیادہ ہے گھر پڑھ لوے آنا چاہے تے ٹھیک اجازت اور تسی سوچو بجڑا اسلام مسجد دے اندر عورت نو آنو جناب روکدا بھی نہیں لیکن نال اجازت دیندہ ہے کہ نہ آوے پردے چ روے حیا چ روے گھر چ روے تے بہتر ہے جے آنا چاہے پھر پردے دے نال شریعت حکم دیتا ہے عورتاں لئی دروازہ الگ ہوئے جگہ الگ ہوئے پردے دا انتظام ہوئے پھر مسجد دے اندر آوے بھی تے پردے نال آوے یا گھر پڑھ لوے تے ثواب اللہ پوری آج نماز دا جماعت دا اتھے عطا فرما دے گا ضروری نہیں کہ مسجد شاوے جڑا اسلام مسیحتے نہیں آن دیندہ وہ درے میں دے جان دیندہ ہوئے گا بدرے میں ہو آوے بازاروں ہو آوے تے کئی جاوے مرد نو بتوں انتظار کرتے میں انشاءاللہ شاپنگ کارا ہوا سودا کارا ہوا تے اس آگنا میرا سوٹ بھی لئی آوے اور جس شور دا سوٹ بیوی نے بازاروں لے آونا ہے اس شور نو 500 انعام دینا چاہیے مہینے بعد بجی دی بیوی شاپنگ پہ کر دیئے اس مرد لئی بھی
آدھی تو پتہ ہی کوئی تو ہے ہی بے وقوف جی تینوں پتہ نہیں میں تو لینا کی ہے بازاروں تے لینا کس طرح ہے تینوں مہنگا ملتا ہے تو نہ گیا کر میں سستا ملتا ہے میں گھر آن دی لوڑ کوئی نہیں تینوں باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں تو گھر انتظار کر یہ ہوں بیٹھا ہے بڑا چودھری گھر بن کے بی بی کتنے جی کتنے نے جی ساڑھے جی بازار گیا ہوئے ساڑھے جی نال ہجے بھی جی ہے گئی ہوئی بازار ہے ساڑھے جی بازار گئے جی دیا بیوی بازار پھر دی آپ جناب گھر بیٹھے اس نو شاباش دینی چاہیے تینوں کی فائدہ ہویا اسلام قبول کرندہ کی فائدہ ہویا رحمت للعالمین دے آن تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کوئی رحمت کھاون والی شاید نہیں یہی رحمت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو چلے گئے نے رحمت دے گئے نے قیامت تک دے گئے نے کاش ادھی رحمت نو اندر گھر جان دئیے تے دئی اور رحمت دے پھر رہی ہے پورے سامان کوئی ہے لینے والا رحمت رسول رحمت نبوت رحمت دین رحمت شریعت کو لینے والا آئے گھر اندر پردہ نافذ کرے قرآن پڑھے حدیث سنو امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث سیاد روایت لے آندی ہے کہ جس گھر قرآن پڑھیا جائے نا جس گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اے تو زمین تو رات نو یا سمان علی ویکھو تے کو ترکی نظر آندے ستارے چمک دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں فرشتے آسمان تو زمین وال ویندے نے انہوں نے گھر انجے چمک دے نظر آندے نے جنہ گھرج قرآن پڑھے جائے جب آسمان تو سنو ستارے نظر آندے اتو ویدن فلاں گھر چمک رہے ہیں کدی کو نور نال قرآن دے نور نال قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ اس قرآن نال پیار سنت نال پیار قرآن نال پیار سنت نال پیار فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن قالوا من قبل لفی ضلال مبین نبی علیہ السلام کامل ترین رہنما کامل ترین دین دے گئے ایک یہ چیز سمجھا گئے نے بچہ پیدا ہوئے تے معاملات سمجھا گئے جناب وال اتاروں دے طریقے سمجھا گئے وہی تربیت دے انداز سمجھا گئے نبی علیہ السلام جنہوں نے بستر الگ کرنا ہے وہ سمجھا گئے کیڑا دین ہے دنیا اندر جڑے اس حد تک معاملات تے باس کرتا ہے ڈسکس کرتا ہے کوئی ہے لے آؤ جناب عیسائیت یہودیت جڑا بیان کرے بچے دا بستر الگ کدوں کرنا ہے کوئی نہیں بیان کرے زبان کھولے تک کی پڑھانا ہے اگے پڑھے تک کی پڑھانا ہے نماز دا تعین کرتا ہے کس سال دے اندر پڑھانی ہے کس سال دا سختی کرنی ہے وہ آگے پڑھتے جاؤ ملازمت کرنی ہے تے کہ میں سیاست کرنی ہے تے کہ میں حکومت کرنی ہے تے کہ میں سفر کرنا ہے تے کہ میں حضرت رہنا ہے تے کہ میں جو ہوا پانی ہے تے کہ میں مسا کرنا ہے تے کہ میں تیمم کرنا ہے تے کہ میں زہر طہارت حاصل کرنی ہے تے کہ میں باطنی طہارت حاصل کرنی ہے تے کہ میں جناب غسل کرنا ہے تے کہ میں ایویں جناب ساری طہارت پکی دنی بڑھا بوڑھا ہو گیا بندہ وہ دے حقوق بیان فرمائے جوان تے حقوق بیان فرمائے بہن تے حق بیان فرمائے بیٹی تے حق بیان فرمائے اگر بیوی حق بیان فرمائے باپ پڑے تے حق بیان فرمائے ماں دے درجے سے عورت آئیے حق بیان فرمائے بیوی دے درجے سے آئیے حق بیان فرمائے پڑوسی بنے نے حق بیان فرمائے پڑوسی تجل کی کہ تو تک تیرے پڑوسی نے مسائل بیان فرمائے وراثت نو ڈسکس کیتا ہے کاروبار دے معاملات کو سمجھائے طلاق دے معاملات سمجھائے جناب ایون لعان تے زہار تے علاج مسائل و احکام جناب جناب سمجھا چھوڑے چلن دے مسائل بیان فرمائے بیٹھن دے مسائل بیان فرمائے کھان دا طریقہ بیان کیتا ہے پیون دا طریقہ بیان فرمایا ہے جڑی چیز کھانی ہو بیان فرمائی ہے جڑی نہیں کھانی بیان فرمائی طیبات نو بیان کیتا ہے خواص دی خواصت نو حرمت نو بیان فرما چھوڑے ہے دس لگے ہے چیز حرام ہے بس حرام ہے خبیث سمجھو حرام ہے ہر چیز جڑے تیرے لئی فائدہ مند ہے اللہ نے حلال فرما چھوڑی ہے ہر وہ چیز جڑی خبیث ہے اللہ نے تیرے سے حرام کر چھوڑی ہے جے سود حرام کیتا ہے تے قرض حسنہ عطا فرمائے جے سود حرام کیتا ہے تے صدقہ عطا فرمائے جے سود حرام کیتا ہے تے اسلام نے جناب تجارت نو حلال فرمائے زکات دے احکام نازل فرمائے مسائل عبادات دے معاملات میں
موعظہ بیان فرمائے، عقائد دا تذکرہ فرمائے، عبادات دا ذکر فرمائے، رات دے مسائل بیان فرمائے، دن دے مسائل بیان فرمائے۔ وہ کیڑا موقع جد اسلام نے رہنمائی نہیں فرمائی، سچا تے قرآن لقد من اللہ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہن چونکہ شیخ صاحب آ گئے جڑا کچھ میں نے نہ پڑھایا میں تمہیں سنا چھوڑیا ہے، ہوں اس تو اگاں جڑا میں سناونا وہ انہاں چونکہ آوندا ہے تے لگنا اے میں ہی تے دسیا جڑا پہ سناندا ہے۔ اس واسطے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اشہد ان محمد